بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. آج اسپورٹس سے حوالے سے کافی اپڈیٹ ہے. ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں اظہار باجوہ صاحب اور ابوبکر بلال. السلام علیکم جی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. میرا خیال ہے سینٹرل کانٹریکٹ سے اور دوسرے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پی سی بی کو مسائل کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو بڑی لمبی ہے. سب سے بڑی چیز بریکنگ نیوز ہی کہنا چاہیے کل یہی تھی کہ انضمام الحق کو چیف سلیکٹر مقرر کر دیا گیا. اب تقرریاں انہوں نے اوبیسلی کرنی ہیں اور ایک لاٹ ہے جس کو انہوں نے فل کرنا ہے. ایک تو ان کے ٹاسک 3-4 ہمیں میجرلی نظر آ رہے ہیں. ایشیا کپ سے پہلے افغانستان کی سیریز کی بات کریں تو اس کی سلیکشن انہوں نے دیکھنی ہے. ایشیا کپ ہے اور ساتھ پھر اوبیسلی میگا ایونٹ جو ورلڈ کپ ہے. اس سے پہلے ساتھ ابھی جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. لڑکوں کو وہ بھی پریویس ماڈل کے اوپر ابھی دیا جائے گا. ABCD کیٹیگری رکھی گئی ہے. وائٹ بال اور جو ریڈ بال کا کانسیپٹ تھا اس کو ختم کیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں یہ؟ دیکھیں, انضمام 2016 سے لے کر 2019 تک بھی پاکستان کے پہلے چیف سلیکٹر رہ چکے ہیں, بٹ اس بار جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ تھوڑی مختلف طرز کی سلیکشن کمیٹی ہے. اس کے اندر انضمام الحق کو تو اوپر لا کے بٹھایا گیا ہے, لیکن ان کے ساتھ اگر دیکھیں تو آپ کو مکی آرتھر نظر آتے ہیں, گرانٹ بریڈبرن نظر آتے ہیں, یا پاکستان ٹیم کے جو مینیجر ہے ریحان, وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں. تو یہ کمیٹی بظاہر تو چیف سلیکٹر اس کے اندر انضمام الحق ہیں, بٹ اس سے زیادہ مضبوط ٹیم مینجمنٹ کے لوگ اس کے اندر دکھائی دے رہے ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اثر انداز. لیکن انضمام نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ میرے جو کنسرن تھے, جو ریزرویشن تھی, تمام بورڈ نے اس کو دور کیا, اور میرے ذرائع کے مطابق یہ بھی انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کسی اور کو بھی اگر چاہتے ہو اس کمیٹی کا پارٹ ہونا چاہیے تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ انڈکٹ کر سکتے ہیں. سر پھر میرا خیال ہے کہ ان کی مشاورت سے ہی کمیٹی اعلان ہوا ہوگا, لیکن جتنے مضبوط اس کے اندر مجھے اراکین کمیٹی کے ٹیم مینجمنٹ کے اندر سے دکھائی دے رہے ہیں, شاید مجھے لگ رہا ہے کہ انضمام الحق اپنے طرز کے فیصلے لینے میں اس طرح کامیاب نہ ہو پائیں. لیکن ٹائم ول ڈیسائیڈ. لیکن انضمام کا جو کیریئر ہے اور انضمام نے جو اپنے ماضی میں جس طرح کے فیصلے لیے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کو پہلے بھی موقع دیا تھا. اپنے ان کا اگر ٹینیور دیکھیں, حسن علی آئے, شاداب آئے, انہوں نے کل مینشن بھی کیا کہ یہ تمام 90% لڑکے میری ہی پک تھے اور وہ کھیل رہے ہیں. ہاں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک نوجوان, کیونکہ ہمیں اس وقت PSL سے بھی ینگسٹرز مل رہے تھے, ہم نے ان کو بھی دیکھا, اور پھر PSL کی پرفارمنسز کی بنیاد کے اوپر انضمام الحق نے کئی نئے چہرے ہمیں پاکستان کو دیے جو کہ آج تک سرو کر رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی ہم نے ان کے دور میں جیتی. انفارچونیٹلی 2019 کے ورلڈ کپ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ انضمام اور مکی آرتھر ہی تھے پاکستان ٹیم کے ساتھ, جب پاکستان ٹیم انگلینڈ کے اندر ورلڈ کپ کھیل رہی تھی. کچھ خاص پرفارمنس نہیں آئی. اس وقت تھوڑا سا ہمیں نظر آیا تھا کہ انضمام الحق اپنی کریز سے باہر آ کے کھیلنا چاہ رہے تھے اس وقت وہ چیف سلیکٹر, لیکن انگلینڈ کے اندر وہ ٹیم کے ڈگ آؤٹ میں بھی نظر آ رہے تھے, پریکٹس سیشنز ہو رہے تھے, ان کے اندر پلیئرز کو سکھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے, ٹپس دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے. تو لیکن اس کا فائدہ تو اس پہ ہم یہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تھوڑا سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے بتائیے کہ کن لڑکوں کو دیا جا رہا ہے, کن کو نہیں دیا جائے گا, اور دوسرا میچ فیس کی بات کی جا رہی ہے, وہ بھی انکریز کرنے کے بات ہو رہی ہے. اس پہ بھی آ رہا ہے کہ ڈالر کی کنورژن کے ساتھ دیکھا جائے تو ابھی بھی کچھ میرے ذرائع کے مطابق پلیئر کہہ رہے ہیں کہ کم ہے, بٹ پی سی بی اپنے پازیٹیو سائن یہ دے رہا ہے جی ہم ڈبل کر رہے ہیں. دیکھیں, پہلے تو سینٹرل کانٹریکٹ چل رہا تھا جو احسان مانی نے چینج کیا تھا, وسیم خان نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ وائٹ بال علیحدہ, ریڈ بال علیحدہ. آپ نے 33 پلیئرس کو اپنے سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر انگیج کیا تھا وائٹ اور ریڈ بال کے, بٹ اب دوبارہ 25 پلیئرس کے اوپر یا میکسیمم 26 پلیئرس کے اوپر جانے لگے ہیں A B C اور D کیٹیگری کے لحاظ سے. تو اب آپ نے یہ اناؤنس تو کر دیا ہے, لیکن 30 جون کو آپ کو پتا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ جو پرانے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. 1 مہینے کے لیے پوسٹ پون کیے گئے تھے, اب وہ میعاد بھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے, 6-7 دن اوپر ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ سب کو انتظار ہے, خاص کر پلیئرس کو, کہ سینٹرل کانٹریکٹ کیا ہونے چاہیے اور کن کو ملنے چاہیے. میری جو سورسز بتاتے ہیں کہ پلیئرس کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اس سے زیادہ ڈیمانڈ کی تھی. ابھی تک جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ کیا گیا کہ تمام فارمیٹس کے اندر جو میچ فیس ہے اس کو 50% ریز کیا جائے, اور جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے ان کو 100% تک ریز جو ہے وہ پلیئرز نے ڈیمانڈ کی ہے. اچھا سر, میں اس سے بھی زیادہ کی ہے. لیکن اس کے اندر جو مین چیز ہے, جو ایک پرابلم بن رہی ہے, کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو ایلیٹ پلیئرز ہیں, ٹاپ ایلیٹ پلیئرز ہیں, وہ دنیا کے جس طرح تمام لیگز کھیل رہے ہیں اس طرح نہ کھیلیں. PSL کے علاوہ صرف وہ ایک لیگ کھیلے. تو اس طرح کی پیشکش کے اوپر پلیئرز نے ڈیمانڈ کیا کہ پھر ہمارے سینٹرل کانٹریکٹ بڑھائے جائے. اظہار, میں یہی سیم کوشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک پلیئر کو پیسے دینا زیادہ, اور سب کا ماننا یہ دینے چاہیے بھی ہوں کیونکہ ایک ہی سپورٹ ہمارے پاس ہے, باقی تو تمام obsolete ہو چکی ہیں. تو اب یہ پلیئر کو ڈبل فیس کے ساتھ اور ساتھ یہ ریسٹرکشن لگانا کہ آپ ایک لیگ کھیل سکتے ہیں PSL کے علاوہ, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ, کیونکہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم کوئی لڑکا امریکہ جا رہا ہے, ادھر سے کینیڈا ٹریول کر رہا ہے, ادھر سے یہ سری لنکا جا کے کھیل رہے ہیں,
اور پھر آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلنی ہے, تو کس طرح یہ پازیٹیو سائن ہو سکتا ہے؟ اس پہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں ایک طرف آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی پلیئر مختلف لیگز میں کھیل رہا ہے پوری دنیا میں, ہمیں اس بات کا پہ بھی کوئی آپ کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ میجر لیگ کرکٹ بھی کھیل رہا ہے, گرینڈ ٹورنٹو میں بھی کھیل رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ لنکن پریمیئر لیگ بھی کھیل رہا ہے, یا 100 میں بھی پرفارم کر رہا ہے, تو یہ بڑی چیز جس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ ویدر ان کے فرینچائز لیگ کھیلنے سے کیا اس کی پرفارمنس امپروو ہو رہی ہے یا پرفارمنس افیکٹ کر رہی ہے. آیا کیا وہ اگر اتنی لیگز کھیل رہا ہے, میرے خیال میں تو میں جو بلیو کرتا ہوں, میرے خیال میں اگر کوئی پلیئر پوری دنیا میں مختلف فرینچائز کے لیے کھیلتا ہے تو اس کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, اور وہ اپنی نیشنل ٹیم کے لیے بھی انٹرنیشنل ٹیم کے لیے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل ٹیم میں جو 11 کھلاڑی جو 14-15 کا اسکواڈ ہوتا ہے, اس میں جگہ بنانا ہر پلیئر کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن اظہار اب فیوچر کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ساری لیگز اور بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, اور اب وہ رجحان شروع ہو چکا ہے کا لیول, اور وہ کئی ٹیمز کے ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے اچھا ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, فٹنس اور اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان سپورٹس, اور ہم بات کر رہے تھے ٹیم سلیکشن کے حوالے سے. اچھا جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اوبیسلی لڑکے جب زیادہ لیگ کھیلیں گے انجریز کا شکار ہوں گے, پھر آپ نیشنل ڈیوٹی جو ہے وہ سب سے پرائم چیز ہے, پلس اور ریمونریشن کی بات بھی کر رہے تھے کہ اگر ان کو فائنینشیل سپورٹ نہیں ملے گی پی سی بی کی طرف سے تو وہ بھی ایک مسئلہ. پھر اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید 33 کی بجائے 30 لڑکوں کا ابھی سنا جا رہا ہے کہ ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان کو کم کیا جائے 25 سے 26. یہ بھی, اور یہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی بات ہو رہی ہے, پھر کچھ کا ماننا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 30 تو ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے. تو بٹ یہ ساری ڈسکشن ہے, تو اس میں اوبیسلی لڑکوں کی کوانٹٹی بھی کم ہو جائے گی. دوسری طرف اب دیکھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ بھی ریسٹور ہونے جا رہے ہیں, تو یہ اوور آل کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو لیگ جو اوپینین جو جس پیچ پہ بات ہو رہی ہے کہ جی آیا ہمارے کھلاڑیوں کو جو پوری دنیا میں فرینچائز لیگز کھیلتے ہیں اس حوالے سے کوئی ریسٹرکشن ہونی چاہیے کہ نہیں, میں اس پہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب پہلے لیگ فرینچائز لیگز نہیں کھیلی جاتی تھی تب بہت ہی محدود کھلاڑی جو ہوتے تھے 10-15 جو سلیکٹ ہوتے تھے ٹیم کے لیے, انہیں کا ہی پتہ ہوتا تھا اور انہیں کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی تھی اگین اینڈ اگین. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا ڈومیسٹک سیٹ اپ تھا, جو آپ کی کسی بھی ملک کی یا انٹرنیشنل جو کمیٹیز تھی یا جو بورڈ تھا کرکٹ کا, اس کے پاس بہت زیادہ منوپلی ہوتی تھی ان ڈٹرمن کہ کسی بھی کھلاڑی کا کیا ٹریجیکٹری ہوگی. اب فرینچائز لیگز کی وجہ سے نہ صرف ایک تو جو صرف 10-15 تو ٹاپ پلیئرز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ فار کنسیڈریشن ہوتے ہیں ٹیم کے لیے, انٹرنیشنل ٹیم کے لیے, لیکن جو باقی پلیئرز ہوتے ہیں اب تو بوڈو کی بھی روٹیاں لگی ہیں, 50 سال کی عمر ہے, لیگ کھیل رہے ہیں, ریٹائرمنٹ لیے 10 سال ہو گئے, ابھی تک لیگ کھیلتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ویسے دوسرا یہ بات میرا خیال ہے ان کا نام تو وہ ایز اے اسٹارڈم یا جس طرح ہم کینیڈین لیگ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی اس طرح کی پرفارمنس اوبیسلی نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پرفارمنس کو بھی ہیمپر کرتی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ ایک تو اپرچونٹی مل گئی ہے ینگ ٹیلنٹ کو, مختلف لیگز میں وہ کھیلتے ہیں, 100 میں کھیلتے ہیں, لنکن پریمیئر لیگ میں کھیلتے ہیں, ٹورنٹو میں ہو رہی ہے, ایون اب T10 لیگز بھی آ گئی. ایک تو نہ صرف ان کو مختلف کنڈیشنز میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کی اپرچونٹی ملتی ہے, مختلف انٹرنیشنل لیول کے پلیئرس کے خلاف اپنے آپ کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ارننگ پوٹینشیل ہے. کبھی بھی کرکٹر جو 15-20-25 سال پہلے جائیں, کرکٹرز کا اتنا ارننگ پوٹینشیل نہیں تھا جتنا فٹ بالرز کا تھا. جی پھر وہی بات آتی ہے کہ جو ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کا کیریئر سپین بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, 15-20 سال کا ہوتا ہے, اسی میں اس نے اپنے مستقبل کا بھی ارننگز کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک مناسب قسم کی طرز کی زندگی گزار سکے. تو اس حوالے سے جو فرینچائز لیگز ہیں یہ اٹ از اے گڈ ڈیولپمنٹ. ساتھ ہی ایک جہاں ایک تو یہ پلیئرس کو اپنا پوٹینشیل اپنے آپ کو گروم کرنے کا موقع پرووائڈ کرتی ہے. اس طرح اعظم خان آپ دیکھ لیں, احسان اللہ دیکھ لیں, یہ وہ پلیئرز ہیں اگر ان کو فرینچائز لیگز میں موقع نہ ملتا تو شاید یہ نیشنل ٹیم کے لیے بابر اعظم نے ریسنٹلی ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. ان کو آفر تھی کینیڈین گلوبل T20 لیگ سے, 10 دن کا صرف ایونٹ تھا اور بالکل اتنے پیسے مل رہے تھے جتنا لنکا پریمیئر لیگ میں ان کو کھیلنے کے مل رہے تھے, لیکن انہوں نے 28 دن کے ٹورنامنٹ کو چوز کیا ہے. اور یہ ان کا میں سمجھتا ہوں, مجھے جو بتایا گیا ہے کہ ان کے فادر بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ سری لنکن لیگ کھیلے جا کے ورلڈ کپ کی تیاری کر سکیں, ورلڈ کپ کی ہو سکے, ایشیا کپ کا ادھر ہونا ہے, اپنے افغانستان کے میچز ادھر کھیلنے ہیں. ایز اے کیپٹن بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا بولڈ ڈیسیژن تھا. دیکھیں بہت سارے پلیئرز آپ کے کینیڈا گئے ہیں, لیکن بابر اعظم از ون آف دیم جس نے فیوچر کا سوچا ہے, جس نے سوچا کہ پاکستان ٹیم کے لیے میں کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہوں. اور بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں ان کی پک بھی ہے, اور جتنا ان کو پریز کیا جائے ان کی پرفارمنس میں, دنیا کے سیکنڈ پلیئر بن چکے ہیں جنہوں نے T20 کرکٹ کے اندر 10 سے زیادہ سینچریز کر دی ہیں, تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور جو ایک چیز ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے تھے کہ اسٹرائک ریٹ تھوڑا کم ہوتا تھا, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اس چیز کو گریجولی امپروو کر رہے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے لیگ کا جو میں
اس پرسپیکٹو کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو کمیاں کوتاہی ہوتی ہیں, جو کئی دفعہ فیئر ایلیمنٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, آپ ڈرتے ہیں کہ میں آؤٹ ہو گیا, پیچھے کیا ہوگا, تو یہ فیئر ایلیمنٹ آپ اپنی لیگ کرکٹ میں اتار سکتے ہیں, اپنی شاٹس کو ٹرائی کر سکتے ہیں جو آپ کئی دفعہ نیٹ میں ٹرائی کرتے ہو, میچ میں نہیں کرتے. تو یہ تمام چیزوں کے اوپر آپ اوور کم لیگ کرکٹ کے اندر پریکٹس کر کے, کیونکہ وہ اس لیے آپ کے اوپر اس طرح کا پریشر تو نہیں ہوتا کہ اگر میں آؤٹ ہو گیا تو ٹیم کولیپس کر جائے گی, سارا برڈن آپ پہ نہیں آئے گا, تو آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہو. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور کمنگ بیک ٹو دیٹ کوسچن کہ اگر ہم بات کریں انضمام کے ٹینیور کی, تو ہم نے چیمپئن ٹرافی جیتی, 2 سال T20 میں نمبر 1 رہے, ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کیا, تو امید کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کومبو بنے گا سب کا. اور اس میں بابر کو بھی سب جانتے ہیں, بابر بھی انہی کی پک تھی, انہی کے ٹینیور کے اندر بابر بھی آیا, تو میرا خیال ہے کہ ایک ہم اچھی گلوری کی طرف ہمارا جرنی آگے چل سکتا ہے. تھوڑی سی بات ہم فٹ بال کی بھی کرتے ہیں. ہمارے اسٹریٹ فٹ بال بچوں نے بڑا زبردست پرفارم کیا اور بڑی ہماری دعائیں تھیں. انفارچونیٹلی پینلٹی اسٹروک پہ وہ بچے وہ فائنل ہار گئے. کیسی دیکھی پرفارمنس؟ دیکھیں پینلٹی ککس تو ہمیشہ سے لاٹری رہی ہے. بڑے سے بڑے پلیئرز رونالڈو جیسے, میسی جیسے, وہ بھی بعض اوقات پینلٹی مس کر دیتے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو دیم, گریٹ پرفارمنس. انڈر 17 کے کمپٹیشن میں وہ رنر اپ رہے اور انلکی رہے, ہمارے لیے نیشنل ہیروز ہیں. اور یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فٹ بال میں بھی پاکستان کی سرزمین میں بہت ہی ٹیلنٹ موجود ہے. لیکن ان کھلاڑیوں کو ایسے مواقع ہم نے دینے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈریم ہے کہ پاکستان کی ٹیم بھی کبھی ورلڈ کپ کا فٹ بال کھیلے, اس تک ہم پہنچ. میں تو کہتا ہوں انہی بچوں کو ٹیم دے, انہی کو کہ آپ نہیں کھیلنا ہے, اور سینئر ٹیم بھی انہی کو گروم کر کے آپ ان کو چھوڑ دو. میرا خیال ہے کچھ ونڈر کر کے لائیں گے آپ. میرے لیے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو یہ کھلاڑی اس ٹورنامنٹ میں گئے تھے ناروے میں, وہاں پہ آئی ایم شیور جو پوری دنیا کی یا یورپین لیگز کے اسکاؤٹس ہیں وہاں موجود ہوں گے. اب امپورٹنٹ چیز یہ کہ آیا ان لڑکوں نے اپنے آپ کو اس قابل ان کے سامنے پروو کیا ہے کہ جو ان کی جونیئر لیگز ہوتی ہیں, پریمیئر لیگ کی بھی ہوتی ہے, بنڈس لیگا کی بھی ہوتی ہے, اسپینش لیگ, جتنی بھی یورپین لیگز ہیں ان کی تمام ٹیموں کی جونیئر ٹیمز بھی ہوتی ہیں انڈر 15 سے, کیا وہ اپنے آپ کو اسکاؤٹس کو کنونس کر چکے ہیں کہ ان لڑکوں پہ چانس لیا جائے. یہی ایک صورتحال ہے. جس طرح یہ ہمارا کوئی بھی کھلاڑی کوئی کل کو میسی بنے یا رونالڈو بنے, اگر کوئی اس طرح ابھی تو ویسے ہمارا ورلڈ کپ کا بھی کوالیفائنگ راؤنڈ پاکستان میں ہونا, تو امید کرتے ہیں پاکستان اس میں بھی اچھا پرفارم کرے. اچھا تھوڑا سا کرکٹ کی طرف دوبارہ ابو بکر آئے, تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان شاہین بڑا زبردست کھیل رہے تھے. ایک پیرل آسٹریلیا میں ان کا چل رہا تھا ٹورنامنٹ, فائنل وہ بھی ہار گئے. اس حوالے سے کیسے دیکھے پرفارمنس کو اوور آل؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مکس پرفارمنس آئی ہے شاہینز کی. اس کے اندر اگر بات کی جائے, شمائل حسین بڑا زبردست پرفارمنس کی ہے, فیصل اکرم پاکستان کی طرف سے ایمرجنگ ہمیں ایک ایسا اسپنر ملا ہے جو کہ لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو بھی بعد میں جا کے سرو کرے گا. روہیل نذیر کی پرفارمنس دیکھیں, ان کی کیپٹنسی دیکھیں, تو اوور آل آپ کو ایک کچھ ایسی پرفارمنسز انڈیویجول نظر آتی ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیوچر میں پاکستان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. لیکن ابوبکر روہیل کی بات کریں تو 5-6 سال سے روہیل سرکٹ کے اندر ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کافی ٹائم ڈگر میں بھی بیٹھا رہا. اور یہ جب انڈر 19 کا کیپٹن تھا تو کہا جا رہا تھا کہ یہ تو آٹومیٹک چوائس تھا, جب آئے گا تو سرفراز بھی گیا, رضوان بھی گیا, بٹ کوئی ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں یہ PSL اور واسی جگہوں پہ پرفارم نہیں کر پایا, اور پھر دوبارہ کافی پیچھے ہٹ گیا. پھر دوبارہ بورڈ نے اس کو اپرچونٹی دی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پروف کرے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے, روہیل کافی ٹیلنٹڈ ہے اور اسی وجہ سے اس کو شاہینز کا کیپٹن بھی بنایا گیا. بٹ آبویسلی رضوان ابھی مجھے لگتا ہے کہ ان سے بہت بہتر ہیں پرفارمنس میں. سرفراز نے جس طرح سرو کیا ہوا ہے, روہیل نذیر نے ابھی پروف کرنا ہے, لیکن ابھی وہ ینگ ہیں. میرے خیال 22-23 سال ان کی ایج ہے, انڈر 19 سے کھیل کر آئے ہوئے ہیں, ایکسپوجر ان کو بڑا زبردست مل رہا ہے. پاکستان شاہینز کے وہ کیپٹنز بن گئے ہیں, تو فیوچر پراسپیکٹ کے طور پر تو آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں. بٹ آبویسلی جب تک رضوان ہیں اور تب تک تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم روہیل نذیر کی کوئی ایسی پرفارمنسز ہیں کہ ہم ان کو اس پہ سبقت دیں. ساتھ ساتھ محمد حارث ہیں, لمیٹڈ اوور تک تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک رہ سکتے ہیں, لیکن لانگ فارمیٹ کے اندر روہیل نذیر کی ہمیں ضرورت پڑے گی ان فیوچر. تو اس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا کہ میں نے آیا کہ ریڈ بال کی طرف فوکس کرنا ہے, میں نے وائٹ بال کی طرف فوکس کرنا ہے. تو ویسے تو پلیئر چاہتا ہے کہ میں تینوں فارمیٹ کھیلوں, بٹ جو پلیئر سلیکٹ کر لیتے ہیں وہ بھی کچھ عرصے تک پاکستان کے لیے ہمیں, بلکہ کئی ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے صرف اپنا فارمیٹ محدود رکھا اور اس میں وہ کھیلتے کھیلتے لمبا ٹائم کر گئے. تو ہمیں کچھ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مینیج کرنا پڑے گا اپنے وکٹ کیپرز کو مستقبل کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی اور کرکٹ کی اگر بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہیں کر پائی, اور ODI میں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی, ایک میچ جیتے بھی وہ, بٹ سیریز اوور آل دیکھا کہ انڈیا نے اپنے نام کی. لیکن T20 جیسے فارمیٹ آیا, اور ویسٹ انڈیز رناؤنڈ بھی ہے T20 کرکٹ کے لیے کہ وہ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. دو کہ انڈیا نے اپنے کئی ینگسٹر کو چانس دیا پرفارمنس کے لیے, اور اچھا بھی بٹس اینڈ پیسز میں پرفارمنس آئی, بٹ
ویسٹ انڈیز نے دونوں میچ جیت لی, کیسے دیکھے آپ نے؟ ویسٹ انڈیز کا ہمیشہ سے, جیسے آپ نے بات کی, T20 میں بہت بہترین ریکارڈ رہا ہے. ابھی تک جتنے بھی T20 ورلڈ کپس ہوئے ہیں صرف 2 ٹیمز انہوں نے 2 دفعہ جیتا ہے, ایک انگلینڈ اور ایک ویسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز 2 دفعہ T20 جیت چکے ہیں, تو ہسٹوریکلی بھی ان کا T20 میں ریکارڈ اچھا رہا ہے. اس کے ساتھ جو ایک ان کا فلا ہے ویسٹ انڈیز ٹیم کا, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ میں ان کا ڈکلائن چلتا آ رہا ہے, ODIs میں بھی اتنا اچھا وہ کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کرے. جو اس کے پیچھے ریزن ہے, مین ریزن یہ ہے کہ جو ان کے کھلاڑی ہیں ان کا اس ٹائم زیادہ فوکس فرینچائز لیگز پہ ہے. پوری دنیا میں وہ فرینچائز لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, چاہے IPL ہے, PSL ہے. آپ نے دیکھا ڈیرن سیمی نے بڑا PSL میں اپنے آپ کو وہ ایک قسم کا فوک ہیرو بن گئے پاکستان PS. اس طرح تو جو ایک فلا ہے, جو ان کے پلیئرز زیادہ فوکس ان کا فرینچائز لیگ پہ پوری دنیا میں T20 لیگ کھیل میں ہوتا ہے. اسی طرح اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو ان کی T20 لیگ ہے یا T20 ٹیم ہے ویسٹ انڈیز کی, وہ کافی حد تک کمپیٹیٹیو, اس کے اندر زیادہ کمپیٹیٹیو نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر ODI ٹیم اور ٹیسٹ ٹیم. تو اس حوالے سے اگر انڈیا کو وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور 2 دفعہ انہوں نے جگا دیا, شاید سیریز بھی جیت جائیں, تو اٹس ناٹ سرپرائز ٹو می. اچھا, اس میں اگر وکر بڑی اس میں کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے بھارت کے اندر بھی کہ آپ نے مین پلیئرس کو ریسٹ دے دیا, کھلانا چاہیے تھا, اور اس میں آپ کو چاہیے کہ کم از کم یہ پریکٹس دیتے ہیں میکسیمم. تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی ڈیسیژن کو؟ یار مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کے بہت کوئی ماٹھے پلیئر انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر کھلائے ہیں. ان کے پلیئرس کے بعد بہت زبردست ایکسپیرینس ہے IPL کا, دنیا کی سب سے زبردست لیگ وہ کھیلتے ہیں. ایشان کشن ہوں یا شبھمان گل ہوں, اب روہت شرما کی اور وراٹ کوہلی کی ریپلیسمنٹ یہی لوگوں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. سوریا کمار یادو, ہاردک پانڈیا, تو یہ مجھے تو مضبوط ٹیم لگی ہے. دیکھیں وہ علیحدہ بات ہے کہ اس طرح پرفارمنس نہیں آئی, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے سینئر پلیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہار گئے. آن پیپر آپ دیکھیں تو ویسٹ انڈیز کی نسبت یہ انڈیا کی ٹیم مضبوط ٹیم تھی. انہوں نے تمام اپنے وہ پلیئرز ٹیم کے اندر انڈلج کیے جنہوں نے ریسنٹلی پرفارمنسز دی ہیں, جو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا فیوچر بن سکتے ہیں. 2007 کے اندر جو T20 ورلڈ کپ ہوا, اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے سارے سینئر پلیئرز کو بٹھا دیا تھا. VVS لکشمن, راہل ڈراوڈ, سچن ٹنڈولکر, ایک نئی ٹیم کے ساتھ وہ ورلڈ کپ جیت گئے تھے. تو وہ اب چاہ رہے کہ ہم دوبارہ اسی ایرا میں جائیں, ایک نئی ٹیم کو کھڑا کریں, ینگسٹرز کو سامنے لے کر آئیں. تو یہ ان کا پلان ہے, لیکن یقینی طور پر آپ فوری طور پر وراٹ کوہلی کو ٹیم سے نہیں نکال سکتے, روہت شرما کو آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے ماضی میں ان کو کپتان بنایا. وراٹ کوہلی کو ایک ٹائم آیا ان کو اپنی کپتانی چھوڑنی پڑی, ان کے اوپر پریشر ایسا آ گیا تھا, ان کے اوپر ایک لیبل لگ گیا تھا کہ یہ ٹرافی نہیں لفٹ کر پا رہے, ان کو چھوڑنی پڑی. بٹ اب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ فوری طور پر سمجھے کہ وراٹ کوہلی کی اب ہمیں ضرورت نہیں. میرا اپنا ماننا ویسے یہ کہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ اگلا جو ورلڈ کپ ہے T20 کا, وہ ویسٹ انڈیز میں ہونا ہے, USA میں ہونا ہے. تو ویسٹ انڈیز بڑے میرے خیال میں تو ابھی بھی فیوریٹس ہوں گے T20 ورلڈ کپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی ٹیم بناتے ہیں, چاہے کوئی بھی فارمیٹ ہو, تو آپ نے ایک کمبینیشن بنانا ہوتا ہے جونیئر اور سینئر کا, آپ اسے بلینڈ کرتے ہو اس طرح. تو انڈیا کیا کہہ رہا ہے, جو اس کی ہار کی ریزن بھی بنی کہ انہوں نے کافی زیادہ چینجنگ کر دی. اگر آپ بالنگ کے اندر 1-2 چینجنگ کرتے, اسی طرح بیٹنگ کے اندر 1-2 چینجنگ کرتے, اگر آپ 4-4 5-5 لوگوں کو چینج کریں گے, تو اوبیسلی نیا لڑکا آگے چاہے جتنا مرضی اس نے IPL میں پرفارم کیا ہو, اتنے بڑے پلیٹ فارم کے آگے اوپر پرفارم کرنا آسان نہیں ہوتا. تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں وہ مجھے تو لگتا ہے تو یہ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں. اب ایشیا کپ آ رہا ہے, بہت کانفیڈنس, ایک ٹیم کا مومنٹم ہوتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے, اور وہ پلیئر اگر کانفیڈنس کے ساتھ آتے ہیں بڑے ایونٹ کے اندر, میگا ایونٹ کے اندر, تو وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. تھوڑی سی بات لاسٹ نوٹ کے اوپر ہم ہاکی کی بھی کر لیں. تو ہاکی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشین چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے, اور پاکستان کی پہلی وکٹری چین کے اگینسٹ ہمیں ملی, چائنا کے اگینسٹ ہم نے 2-1 سے جیتا, بٹ پریویس میچ 2 ڈرا ہوئے, 1 ہارے ہم. تو ابھی کیسے دیکھتے ہیں, کوئی چانس ہمیں کتنا ہم لگتا ہے کہ 2 میچز اب کروشل ہیں ہم سیمی فائنل کی دوڑ میں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ہم فائنل تک کو کوالیفائی کر پائیں گے. ہم کافی میچز 2 میچز ہم ڈرا کر لیے, 1 میچ ہم ہار گئے, بلکہ 2 میچز ہم ہار گئے ہیں. نہیں, 1 ہارے ہیں, 2 ڈرا ہوئے. ہار گئے ابھی چانس ہے, اور جاپان کے 6 ٹیمیں, اس میں 4 ٹیموں نے کوالیفائی کرنا ہے سیمی فائنل کے لیے. تو 1 میچ ہمارے ہیں, 2 ڈرا ہوئے, 1 جیتا. جو اگلا میچ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں ہم ڈرا بھی کر لیں تو ہمارے اپرچونٹی کافی ہے, ابھی بھی ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. اور اگر جیت جائیں وہ تو سونے پہ سہاگ ہے. دیکھیں ملیشیا وغیرہ نے اپنی ہاکی بہت امپروو کی ہے, کوریا جاپان نے اپنی ہاکی بہت امپروو کی ہے. ان کے جو پلیئرز ہیں جو کھیل رہے ہیں, ان کو پورے سال کے اندر دیکھا تو 25 سے زیادہ انٹرنیشنل میچز ان کو ملتے ہیں. پوری دنیا کے اندر جا کے وہ کمپیٹیٹیو ٹیمز کے ساتھ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں. ہمارے پلیئرز کو کیا ملتا ہے, ہم لوگ 1 مہینے کا کیمپ لگاتے ہیں, ان کے اوپر احسان کرتے ہیں, اس کے اندر ڈیلیز نہیں دیتے, وہاں پر TAD ان کے لیے نہیں ملتا. ان کی جو ان کو آپ کو پتا ہے کہ جاتے ہوئے DHA نے بیگز دیے ہیں, جوتے دیے ہیں,
تصویر آئی تھی آپ کو پتا ٹیم کی شوز کچھ تمام ٹیم کے شوز ڈفرنٹ تھے, حالانکہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے بٹ ڈسپلن ٹیم کا شو کرتا ہے نا, ڈسپلن کتنا ہے, ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں, ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے. میں اچھی طرح یاد ہے مجھے کیمپ لگا ہوا ہے لاہور کے اندر پاکستان ٹیم کا اس چیمپئنز ٹرافی کے لیے, لائٹ چلے گی 26 گھنٹے بغیر لائٹ کے ہاسٹلز کے اندر رہے ہیں سر, 26 گھنٹے. یہی ٹیم سے آپ ایکسپیکٹ کریں اور وہ 2 دن پریکٹس بھی 1-2 دن نہیں کر پائی اسی وجہ سے کہ لڑکے سوئے نہیں ساری رات. کمپیریزن کیسے کریں باقی ٹیموں کے ساتھ, باقی ٹیموں کو جو سہولیات ملی, کیا پاکستان ٹیم کو سہولیات مل رہی ہیں؟ کوچز کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محمد ثقلین اور ریحان بٹ ان کی ٹیم کے ساتھ ہیں, یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں محمد ثقلین, ریحان ہوں, یہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں پاکستان کے, انہوں نے بڑا سرو کیا ہے پاکستان کو, بٹ آبویسلی یہی لاٹ ہے نا, اسی لاٹ نے کھیلنا ہے. اب ریحان خود تو جا کے نہیں کھیلنے سر آپ, ثقلین خود اپنے تو وہ جو اس کی سکلز تھی شو تو نہیں کر سکتا. اب ان لڑکوں سے کام لینا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پوٹینشیل ضرور ہے, لیکن جب تک ہم ان کو ایکسپوئر نہیں دیں گے, ان کو زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹس نہیں دیں گے, ان کے ایونٹس نہیں کروائیں گے, ان کو فائنینشلی طور پر مضبوط نہیں کریں گے. یار بغیر سینٹرل کانٹریکٹ پہ ٹیم آپ کی کھیل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی جیت جائیں. ہاں نہیں چلے, انہی وسائل کے ساتھ کئی دفعہ جیتا بھی ہے, دعا تو کرتے ہیں, اور انڈیا کے ساتھ میچ ہے, اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہاکی کے اوپر بات کریں, اور کل ایک اسپیشل لیجنڈس کے ساتھ ہم ہاکی کے ساتھ ہاکی پہ ایک شو بھی کریں گے, اس پہ یہ تمام مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.